حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے کہ جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ وہ دعائیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دوسرے مسافر اور پردیسی کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ تشریح: ان دعاؤں کی مقبولیت کا خاص راز بھی یہی ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے اور دل سے ہوتی ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا خلوص تو ظاہر ہے، اسی طرح بیچارے پردیسی اور مظلوم کا دل شکستہ ہوتا ہے، اور دل کی شکستگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی خاص طاقت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے اور پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کے بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ تشریح: حدیث کا مقصد دنیا اور اس کی راحتوں اور لذتوں کے مقابلے میں جنت اور اس کی نعمتوں کی بالاتری بیان فرما کے اس کا شوق دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور راحت کے جو سامان اپنے بندے کے لیے جنت میں پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک جنت کے وہ طویل و عرض سایہ دار درخت ہیں جن کا سایہ اتنے وسیع رقبہ پر پڑتا ہے کہ سوار 100 سال میں بھی اس کو طے نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جنت میں ایک کمان کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ابھی اوپر عرب کے اس دستور کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ کوئی سوار جب کہیں اترنا چاہتا تھا کہ جب کوئی پیدل آدمی کسی جگہ منزل کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنی کمان وہاں ڈال دیتا تھا، اور اس طرح وہ جگہ اس کے لیے مخصوص ہو جاتی تھی۔ بس اس حدیث میں کمان کی جگہ سے مراد گویا ایک آدمی کی منزل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک پیادہ مسافر کمان ڈال کر جتنی جگہ کا مستحق ہو جاتا ہے، جنت کی اتنی مختصر سی جگہ بھی اس دنیا کی اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں 3 طرح کے لوگ خصوصیت سے شفاعت کریں گے: انبیاء، پھر دین کا علم رکھنے والے، اور پھر شہداء۔ تشریح: حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 3 گروہوں سے باہر کا کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خاص شفاعت انہی 3 گروہ والوں کی ہوگی، لیکن ان کے علاوہ بعض ان صالحین کو بھی اذن شفاعت ملے گا جو ان تینوں میں سے کسی گروہ میں بھی نہیں ہوں گے۔ بلکہ جیسا کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اعمال صالحہ کی بھی شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے، بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا۔
کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور فقیری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے بغیر کسی شک اور تذبذب کے اپنی حاجت مانگے۔ اس طرح نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے۔ اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ نیز ایسی دعا کبھی جاندار دعا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اس طرح عرض کرے کہ اے میرے مولا، میری یہ حاجت تو پوری کر ہی دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادہ اور مشیت سے کرے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو زور ڈال کر اس کی مشیت کے خلاف اس سے کچھ کرا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات بھی دی ہیں۔ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے بندے ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بے جان اور روح سے خالی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان قذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتی اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ بخل اور بزدلی اگرچہ بری عادتیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی فطری کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی یہ ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ کی عادت میں اور ایمان میں ایسی منافات ہے کہ یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور دوسروں سے اس کو پردہ میں کر لے گا۔ پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا تو پہچانتا ہے فلاں گناہ، یعنی کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرا لے گا اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوا، یعنی اس کو خیال ہوگا کہ جب اتنے میرے گناہ ہیں تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں ان کو بخشتا ہوں اور معافی دیتا ہوں، پر ان کا نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامہ آئے گا اور گناہوں والا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں ختم کر دیں گے۔ لیکن اہل کفر اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے متعلق برسر عام پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ پر جھوٹی جھوٹی باتیں باندھی، یعنی غلط اور بے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین و مذہب بنایا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور
اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔